جنگ کے میدان میں تلوار کی طاقت بندے کی پہچان ہوتی ہے. لشکر کے سب سے خطرناک آدمی کو سامنے بھیج، پھر تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. اس کا جواب دو. میں حطب ہوں، مجھے یحییٰ علیہ الشام کا قاتل کہتے ہیں. تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے کیوں زحمت دی؟ دے بول کیسے ماروں تجھے؟ تجھے تو میں ایک مٹھی میں ہی مسل دوں گا. السلام علیکم. ایسا ہوتا ہے کہ پی ٹی وی کی ساکھ جو ہے جب مکمل تباہ ہو چکی ہوتی ہے تو ایک ترکی کے ڈرامہ ارطغرل غازی کی جو ہے نا وہ سہارا لیا جاتا ہے اس ساکھ کو بحال کرنے کے لیے، اور اس میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ آڈینس جو پی ٹی وی سے غائب ہو چکی تھی. اگرچہ ماضی میں پی ٹی وی اپنے ڈراموں کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مقبولیت رکھتا تھا، لیکن جو بیچ میں جو ہے وہ سٹوری رائٹنگ یا پروڈکشن میں جو مسائل آئے اور اتنی نالائکیاں جو ہے وہ دکھائی گئیں کہ لوگ جو ہے وہ پی ٹی وی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پرائیویٹ پروڈکشنز جو تھیں وہ کامیاب جا رہی تھی. پرائیویٹ چینلز جو تھے وہ پی ٹی وی کی نسبت جو ہے وہ کامیاب جا رہے تھے. تو پی ٹی وی نے ارطغرل غازی، ترکی کے ڈرامہ ارطغرل غازی کا سہارا لیا. ارطغرل غازی جو ہے اب کیا ہے؟ ایک تاریخی ڈرامہ ہے جس کی اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا اس بات سے کہ ایک مستند تاریخ جو ہے وہ رکھتا ہے، لیکن اس کے واقعات جو ہے وہ توڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں. آئیں دیکھتے ہیں کہ ارطغرل غازی کو کیوں جو ہے وہ آج کے معاشرے میں ارطغرل غازی جیسا ڈرامہ جو ہے یہ کیوں بنایا گیا، اس کی کیا وجہ پیش آئی. یہ ذرا اس کا جو ہے وہ پس منظر جو ہے وہ دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ پچھلے تقریباً ایک دہائی سے یا ایک دہائی سے بھی زیادہ ٹائم سے آپ دیکھتے ہیں کہ مختار نامہ جو ہے ایک ڈرامہ بہت زیادہ ہٹ جا رہا تھا، اور نہ صرف جو ہے وہ ایک خاص فرقہ، ایک خاص مکتب جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا تھا، بلکہ ملت اسلامیہ کے تمام مکاتب جو ہے وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے. اس میں تکنیکی بنیادوں پہ جو ہے وہ کام بڑا بہترین کیا گیا تھا. اگر کہیں پہ جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کا مطلب جو ہے وہ جنگ ہی لیا جاتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے وہ ایک فوج سے جو ہے مد مقابل ایک فوج ہے اس سے جنگ لڑنے کوئی بندہ جا رہا ہے اور وہ ایک جا رہا ہے، دو یا چار جا رہے ہیں. یہ ایک تکنیکی خرابی ہے، ایک تکنیکی مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر پروڈیوسر جو ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اپنا ڈرامہ جو ہے یا کوئی سین جو ہے وہ اس کے اندر ریالٹی پیدا کرنے کی کوشش کروں، تاکہ دیکھنے والے کو ایک جان محسوس ہو کہ ہاں اس کے اندر کوئی چیز ہے.
اب یہ دو چیزوں کا تھوڑا سا جو ہے وہ موازنہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ مختار نامہ لوگوں کے ذہنوں پہ سوار تھا، لوگ کثرت سے اس کو دیکھ رہے تھے، بچوں کے جو ہے بچوں کے جو روزمرہ زندگی ہے بچوں کی، اس کے اندر جو ہے مختار نامے کے جو کردار تھے وہ بہت زیادہ آ چکے تھے. لوگ جو ہے وہ بچے اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ مختار نامہ کے کرداروں پہ رکھنا شروع ہو گئے تھے. اب ان حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک مطلب یہ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو اس کی کامیابی ہے، یہ تو مختار نامہ کی ایک کامیابی ہے کہ مختار نامہ جو ہے وہ اپنا ایک وقت جو تھا، جو اپنی پاپولیرٹی کا جو وقت تھا وہ پورا کر چکا تھا، وہ اس نے ایک احسن طریقے سے وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ارطغرل غازی جو ہے وہ آتا ہے. اب ارطغرل غازی میں آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ جو ٹیکنیکل جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کی گئی ہیں. صحیح ہے، کیمراز جو ہے وہ اچھی کوالٹی کے استعمال کیے گئے ہیں، باقی جو ایفیکٹس جو ہیں وہ اچھی کوالٹی کے استعمال کیے گئے ہیں. پوسٹ پروڈکشن اس کی بہت اچھی ہے. پوسٹ پروڈکشن میں آپ جتنا کام دیکھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں بہت اچھا جا رہا ہے. لیکن اس کا جو ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ساری بات ہوتی ہے سٹوری کی، ٹھیک ہے. جو سٹوری جو ہے مختار نامہ کی موجود ہے، مختار نامہ کی سٹوری کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. مختار نامہ کی جو سٹوری ہے اس کو ڈینائی کرنا مشکل ہے. کیوں؟ کہ جو ہسٹری آپ کو بتاتی ہے وہی کچھ ہوا. صحیح ہے. لیکن جو ارطغرل غازی کی جو ہسٹری ہے یہ کہیں مستند طریقے سے اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آتی تاریخ کی کتابوں میں جس طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ دیتے ہیں. اور نہ ہی ارطغرل غازی کے ڈرامہ کے ابتدا میں یا بعد میں جو ہے وہ کوئی کسی کتاب کا حوالہ دیا گیا کہ یہ اس کتاب اس تاریخ کی کتاب جو ہے اس سے جو ہے وہ ماخوذ ہے. صحیح ہے. یہ صرف تاریخی واقعات ہیں. تاریخی واقعات مطلب کتنے مستند ہیں کتنے غیر مستند ہیں، کس طریقے سے وہ انجام پائے کس طریقے سے نہیں، یہ اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے. یہ پہلا موازنہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو ہے وہ دیکھتے ہیں آپ ٹیکنیکل جو اس کے پوائنٹس ہیں وہ ٹیکنیکل پوائنٹس آپ دیکھیں تو جب بھی مختار نامے میں جب بھی جہاں جنگ ہوتی ہے، جنگ کا مطلب چاہے وہ پہلے جو ہے جب قیام کا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، قیام شروع ہوتا ہے، یا تو وہ وقت ہو کہ جب جو ہے وہ کوفہ کی گلیوں میں جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے، تو وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فوج کا مقابلہ ایک فوج سے ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک فوج جو ہے پوری وہ فوج جو ہے جا کے لڑ رہی ہوتی ہے ایک فوج کے ساتھ. صحیح ہے. وہ تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں لڑائی. لیکن ارطغرل غازی میں جو ٹیکنیکل ویکنیس آپ کو کمزوری جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں کہ جہاں بھی ارطغرل غازی جو ہے وہ فائٹ کرنے کے لیے چاہے 500 کا لشکر ہو چاہے 1000 کا لشکر ہو، جنگ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، صحیح ہے، تو دوسری مد مقابل جو ہے وہ 200 500 800 کا لشکر ہوتا ہے اور یہاں پہ 2 یا 3 بندے جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں بھی جا رہے ہیں 2-3 بندے جا رہے ہیں. یہ ایک ویکنیس ہے. کیوں کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں جو ہے وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم ٹھیک ہے جی اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکیلے ہی کافی ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. فوجی حالانکہ بیٹھے ہیں، فوج آپ کی ہے، آپ 50 فوجی بھی ریہرسل کرتے ہوئے پریکٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے 200 فوجی بھی نظر آتے ہیں. لیکن جب آپ فائٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو فقط 2 یا 4 بندے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو تکنیکی جو بنیادیں ہیں وہ تو بہت اچھی استعمال کی گئی ہیں، لیکن یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیمرہ کیسا تھا، کیمرے کے جو موومنٹ تھی وہ کیسی تھی، صحیح ہے، وہ جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ کیسے ڈالے گئے، کیسے اچھے تھے، صحیح ہے، یعنی کہ پوسٹ پروڈکشن جو ہے نا وہ بہت فٹ جا رہی تھی، صحیح ہے. لیکن آپ جب دیکھتے ہیں اس کی جو ہے وہ پری پروڈکشن دیکھتے ہیں، صحیح ہے، یا پروڈکشن دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو جو ہے نا کافی کمزوریاں نظر آتی ہیں. صحیح ہے. تو یہ دیکھیں آج کی جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارطغرل غازی کو اس لیے لایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر
جو مختار نامے کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہو چکے تھے ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا. کیونکہ کافی بچوں سے میں نے خود جا کے پوچھا اور جب بات ہوئی بچوں سے تو آج بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دل کر رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر مختار نامہ دیکھ لیں. صحیح ہے. تو یہ ہے ایک حقیقت. صحیح ہے کہ چاہے آپ ٹیکنیکل جو ہے وہ اسسٹنس یا ٹیکنیکل جو پاورز ہیں جتنی بھی آپ استعمال کر لیں, لیکن جب تک کہ آپ کی سٹوری کے اندر جان نہ ہو تب تک آپ ایک اچھا ڈرامہ جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. عوام کی یہی رائے ہے کہ جو ہے وہ مختار نامہ کے مقابلے میں چونکہ جو ہے وہ ارطغرل غازی کو لایا گیا ہے تو ارطغرل غازی جو ہے وہ مختار نامے کی جگہ نہیں لے سکا. مختار نامے میں اپنی جو پاور ہے, مختار نامے کے جو واقعات ہیں, جو انسیڈنٹس جو ہے وہ پے در پے پیش آتے ہیں, صحیح ہے, وہ جس طریقے سے جو ہے وہ موو کرتا ہے مختار, اس طرح سے جو ہے وہ ارطغرل غازی جو ہے وہ نہیں کر پایا. اچھا دیکھیے گا کہ پوری طرح سے سچویشن بھی وہی بنائی گئی ہے. مختار نامہ میں جس طرح سے مختار جو ہے مختار کی پاور جس طرح سے دکھائی جاتی ہے, پھر ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ ایسا کیان جو ہے کیان ایرانی ایسا کردار بنایا گیا ہے. ایسے کیان ایرانی کے پاس پاور ایسی ہے کہ وہ 2 تلواروں سے جو ہے وہ جنگ کر سکتے ہیں. تو یہاں بھی ارطغرل غازی میں بھی ایک ایسا کردار بنا دیا گیا. اچھا وہاں پہ صاحب جو ہے وہ عموماً کلہاڑے سے جو ہے وہ آپ کو دشمن پہ وار کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہاں پہ بھی ایک ایسا کردار ساتھ بنایا گیا جو کلہاڑا لے کے جو ہے وہ پھر رہا ہے. صحیح ہے. باقی اور بھی کردار جو ہے وہ مختلف کردار اسی طریقے سے بنایا گیا. یعنی کہ کوشش تو یہی کی گئی ہے کہ مختار نامے کے اثرات کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو لیکن میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی بچوں سے, کافی جوانوں سے جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ مختار نامہ کے اثرات جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے محو نہیں ہوئے اور بڑے اچھے طریقے سے ابھی بھی لوگ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ مختار نامہ دیکھا جائے. کیوں؟ مختار نامہ میں ہر ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ انجام دیا گیا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.